نگاہ سرخ میں کچھ خواب جھلملانے لگے، وہ درد مہکا کے سب زخم مسکرانے لگے۔ اسے گھرانے سے دنیا کو کیوں عداوت ہے، وہ جس کے دین کو بچاتے ہوئے گھرانے لگے۔ اور یہی تھا کیا وہاں بیمار کا علاج اسد، کہ ہر کراہ پہ عابد کو تازی آنے لگے۔ خواتین و حضرات، مختصر سے وقت کے لیے میں ملتمس ہوں بزم راحت سخن کی روح رواں کاظم ناصر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مختصراً مرثی ہے کہ کچھ بند پیش کریں۔ دامن وقت میں بہت کم گنجائش موجود ہے، میں گزارش کروں گا کہ کم وقت میں اپنی بات کو مکمل کیجئے تاکہ باقی جو شرکاء ہیں وہ بھی بات کر سکیں اور ہم کانفرنس کو وقت پہ ختم کر سکیں۔ 10 بجتا میری آپ سے گزارش ہے۔ کم وقت میں تو ایک بند پڑھ سکتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محفل اور پینل کے تمام شرکاء، حاضرین ذی وقار، آپ کی خدمت میں السلام علیکم اور آداب۔ بغیر کسی تمہید کے جو مجھے مقررہ وقت دیا گیا ہے اس میں ہی ختم کروں گا۔ میں جس شاعر کا کلام پیش کر رہا ہوں اس کے کلام کو پڑھنا بھی چاہیے اور سننا بھی چاہیے۔ یہاں بہت سارے مغربی ادبا اور شعراء کا نام لیا گیا، خدائے سخن میر تقی میر کا ذکر ہوا۔ ہم عاشق انیس ہیں، ہم سے انیس سنیے آپ۔ میں میر انیس کا وہ مرثیہ سے چند بند آپ کی سماعت کے عدالت میں پیش کر رہا ہوں، جس میں سراپا شروع ہو رہا ہے جناب حر کے تذکرے سے کہ جناب حر شہید ہو چکے ہیں۔ 3 بند اس طرح کے ہیں، پھر اون و محمد کے رزم کے کچھ بند ہیں مختصر وقت میں کہ حر شہید ہو چکے اور حر کہاں ہیں، سنیے۔ دوزخ سے، سب کی توجہ چاہتا ہوں، دوزخ سے جب آزاد کیا حر کو خدا نے، دوزخ سے جب آزاد کیا حر کو خدا نے، کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے، زانو پہ رکھا سر کو امام دو سرا نے، اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے، سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ در تھا، حوران جنا گرد تھی اور بیچ میں حر تھا۔ حر آتا ہے، چرچا تھا کہ مہمان حسین آتا ہے دیکھو، دنیا سے بست زینت و زین آتا ہے دیکھو، والائے شہ بدر و حنین آتا ہے دیکھو، شہدائے رسول الثقلین آتا ہے دیکھو، دم نکلا ہے گودی میں شہنشاہ زمن کی، سونگھو اسے خوشبو ہے یہ زہرا کے چمن کی۔ حر کیا تھا اور کیا آیا، کیا اصل تھی اس نقل کی اور کیا ثمر آیا، کیا اصل تھی اس نقل کی اور کیا ثمر آیا، اللہ کی قدرت یہ کہاں تھا کدھر آیا، اللہ کی قدرت یہ کہاں تھا کدھر آیا، لو شام کا بھولا ہوا وقت سحر آیا۔ لو شام کا بھولا ہوا وقت سحر آیا، تلواروں کے دریا سے سلامت اتر آیا، نیزوں کو عصا تیغوں کو پل کر دیا اس نے، آتش کو چمن خار کو گل کر دیا اس نے۔ اصحاب حسین آپ کے اذہان میں محفوظ ہیں۔ اللہ رے وفائے رفقائے شہ زیجا، دل سینوں میں لبریز ولائے شہ زیجا، سر دیتے تھے ہنس ہنس کے برائے شہ زیجا، کرتے تھے سفر چوم کے پائے شہ زیجا، دنیا کی نہ جانب تھی نہ دریا کی طرف تھی، ارے مرتے ہوئے آنکھیں شہ والا کی طرف تھی۔ اون و محمد کی جنگ سے 3-4 بند۔ اون و محمد کون؟ حیدر کرار
کہ نواسے جعفر طیار کے پوتے عباس کے شاگرد میدان کربلا میں زینب بھیج رہی ہیں اپنے بچوں کو سمجھا کہ لڑنا کیسے. فوجوں کو میرے شیر کی تاثیر دکھانا, فوجوں کو میرے شیر کی تاثیر دکھانا, دادا کی طرح جوہر شمشیر دکھانا, مظلومیت حضرت شبیر دکھانا, تن تن کے ید اللہ کی تصویر دکھانا, تلواریں اگر لاکھ چلیں سر نہ فرو ہو, جو سامنے آ جائے وہ ایک ضرب میں دو ہو. اب اونو محمد میدان جنگ میں آ رہے, 2-3 بن کی زحمت. یوں آئے کہ جس طرح نسیم چمن آئے, یوں آئے کہ جس طرح نسیم چمن آئے, گھوڑے تھے کہ 2 آ ہوئے چینوں قطنائے, سنلائے ہوئے دھوپ میں گل پہ رہنائے, فوجوں میں ہوا شور کہ وہ سب شکنائے, حضرت نے صدا دی کہ نواسے ہیں علی کے, شیر آتے ہیں لشکر سے ولی ابن ولی کے, حضرت نے صدا دی کہ نواسے ہیں علی کے. مولانا محمد انیس اس مجمع سے مخاطب ہیں, آخری 3 بار آپ سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ مولانا محمد کی جنگ دکھاؤں. سنیے انیس کی زبانی. گو پیر ہوں, انیس کہہ رہے گو پیر ہوں پزور جوانی ہے ابھی تک, گو پیر ہوں پزور جوانی ہے ابھی تک, سوکھے ہوئے دریا میں روانی ہے ابھی تک, دندا نہیں پتے زبانی ہے ابھی تک, قبضے میں وہ تیغ صفہانی ہے ابھی تک, جوہر ہے وہی باڑ وہی گھاٹ وہی ہے, کوہنا تو ہے شمشیر مگر کاٹ وہی ہے. آپ سے مخاطب ہے انیس پیر, تصویر پریشانی کفار دکھا دوں, تصویر پریشانی کفار دکھا دوں, غیظ و غضب حیدر کرار دکھا دوں, جعفر کو ابھی جنگ پا تیار دکھا دوں, جعفر کو ابھی جنگ پا تیار دکھا دوں, ہر بند پا چلتی ہوئی تلوار دکھا دوں, رخ سب قدر اندازوں کے رخ سب قدر اندازوں کے پھرتے نظر آئیں, سرداروں کے سر خاک پکڑتے نظر آئیں. اب اونو محمد جنگ لڑ رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے انیس دیکھ رہے ہیں, ایک طرف اون ہے ایک طرف محمد ہے. اب یہ دونوں بھائی جنگ لڑ رہے ہیں. بے مثل و عدیل ایک تو یکتا زماں ایک, بے مثل و عدیل ایک تو یکتا زماں ایک, ان باغیوں پر باد سموم ایک خزاں ایک, ایک آتش جاں سوز ہے اور آب رواں ایک, گھاٹ ایک برش ایک چمک ایک زباں ایک, گھاٹ ایک برش ایک چمک ایک زباں ایک, میان اس کا الگ ہے تو خلاف اس کا جدا ہے, ایک جان 2 قالب اسے کہیے تو بجا ہے. آخری بند پیش کر رہا ہوں. جب اونو محمد کی جنگ لڑتے ہوئے یزید کے لشکر نے دیکھی, اب یزید کا لشکر کیا کہہ رہے ہیں اونو محمد کو جنگ لڑتے ہوئے, تھا شور کے دریا یہ روانی نہیں رکھتا, تھا شور کے دریا یہ روانی نہیں رکھتا, یہ کاٹ کسی تیغ کا پانی نہیں رکھتا, خنجر کوئی یہ تیز زبانی نہیں رکھتا, ایک ایک وہ یکتا ہے کہ ثانی نہیں رکھتا, جب ان کا اٹھاتا تھا پیمبر کے علم کو, یہ چھین کے لے جائیں گے لشکر کے علم کو.